رات کے اندھیرے میں آریان اور اس کی بیوی اور بچہ ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہوئے جیسے ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو عجیب ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہے۔ آریان ہر وارڈ کے اندر جاتا ہے، ہر فلور میں جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تم سب کہاں مرے ہو، آ جاؤ میرا بچہ بیمار ہے۔ لیکن اچانک کاؤنٹر پر ایک آدمی نظر آتا ہے اور آریان اس کی طرف بھاگ کے کہتا ہے، نرس کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے میں ابھی بلاتا ہوں سر، آپ وارڈ میں جائیں۔ وہ اس کے لیے وارڈ کھولتا ہے اور اچانک نرس اور ڈاکٹر بھی آتا ہے اور ان کی بیوی بچے کو اسٹریچر پر لٹاتی ہے، یعنی کہ اس کا بچہ بیمار ہے۔ نرس ڈرپ چڑھاتی ہے، ڈاکٹر دیکھنے لگتا ہے اور پھر کچھ پیپر پر کچھ لکھ کے آریان کو دیتا ہے۔ آریان کے بچے کی علاج شروع ہو جاتی ہے، اس کی بیوی تھکی ہوئی بینچ پہ گر کے بیٹھ جاتی ہے، آریان بھی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہے۔ آریان کی بیوی رو رہی ہے، لیکن بچہ اب تھوڑا بہت خطرے سے باہر ہے کیونکہ اس کو ڈرپ لگائی گئی ہے اور اس کو انجیکشن بھی لگائی گئی ہے۔ بچے کی بخار اتر رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اسی طرح 1-2 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد نرس آ کے آریان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ آج رات اس ہاسپٹل میں گزارے کیونکہ آپ کا بچہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، اس کا مکمل علاج ہونے دو، پھر صبح اگر بچے کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہم آپ لوگوں کو ڈسچارج کریں گے۔ آریان اس بات میں سر ہلاتا ہے کیونکہ رات تو ویسی بھی اس نے ایک تکلیف دیکھی ہے، اب اگر ہاسپٹل میں گزاری جائے یا گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بیوی اپنے پاؤں پہ اپنا سر رکھے ہوئے بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آریان کی نظر اپنی وائف پہ پڑتی ہے جو کہ سو رہی ہے۔ آریان اسے آرام سے بینچ پہ لٹاتا ہے اور اس کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ وہاں پڑا ہے وہ رکھتا ہے اور اپنے بچے کو بھی دیکھتا ہے اور باہر آتا ہے۔ آریان اب ایسی ہی ایک گشت کر رہا ہے پورے ہاسپٹل میں تاکہ ٹائم گزر جائے جلدی اور صبح ہو جائے۔ وہ صبح کا انتظار پر امید نظروں سے کر رہا تھا، لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کیا، ہاسپٹل میں اتنی خاموشی کیسی؟ کیا آج کوئی بھی بیمار یہاں نہیں ہے؟ وہ ایک وارڈ کے اندر جاتا ہے، پھر دوسری وارڈ کے اندر جاتا ہے، تیسری وارڈ کے اندر جاتا ہے، لیکن ہر وارڈ میں جانے کے بعد اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تو کوئی پیشنٹ ہی نہیں ہے۔ نیچے کے فلور میں 15 کمرے تھے جس میں ایک کمرے میں صرف آریان کی بیوی اور بچہ تھا، باقی سارے کے سارے خالی تھے۔ دوسرے فلور میں جا کے دیکھتا ہے وہاں بھی سب کچھ خالی۔ جیسے ہی تیسرے فلور میں جانے لگتا ہے اچانک اس کو اپنا بیوی بچہ یاد آتا ہے اور وہ واپس مڑ کے آ جاتا ہے، کمرے کی طرف آتا ہے جہاں پر اس کی بیوی اور بچہ ہے۔ لیکن عجیب ہوتا ہے، وہ جیسی اندر آتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے وہاں اور نہ اس کا بچہ۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ باہر آتا ہے تاکہ کاؤنٹر سے پوچھے کہ ان کی بیوی بچے کو کہاں لے کے گئے ہیں، کیا ICU میں بھیجا گیا ہے؟ وہ جیسے ہی اس کاؤنٹر کے پاس آتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا اور اس ٹیبل پر بہت سارا دل پڑا ہوتا ہے جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہو۔ وہ بھاگتا ہے، ایک کمرے کے اندر جھانکتا ہے، دوسرے کمرے کے اندر جھانکتا ہے، تیسرے کمرے کے، ہر کمرے میں ایک اسٹریچر پڑا ہوتا ہے جو کہ صحیح حالت میں نہیں ہوتی، یعنی کسی مریض کو وہاں بیٹھنے کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اتنی وہ پرانی اسٹریچر ہوتی ہے۔ آریان حیران ہوتا ہے، ہر کمرہ جو ہے دھول اور مٹی سے بھرا ہوتا ہے جیسے یہاں صدیوں سے کوئی صفائی نہیں کی گئی ہو۔ آریان بھاگتے بھاگتے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ اور اسی طرح 1 گھنٹہ آریان بغیر رکے بھاگ دوڑ میں لگا دیتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، میری بیوی، میرا بچہ کہاں ہے؟ اور آخرکار تھک ہار کے ایک بینچ پہ گر جاتا ہے۔ اچانک اسے دروازے کی نوک کی آواز آتی ہے، یعنی ہاسپٹل کا جو مین گیٹ تھا اسے کوئی بجا رہا تھا۔ آریان جا کے دیکھتا ہے تو وہ اندر سے ہی بند تھا۔ آریان کھول کے دیکھتا ہے، اس کی بیوی کھڑی ہے سامنے اور اس کے گود میں بچہ بھی ہے اور ایک پولیس بھی ہے۔ آریان ان کو دیکھتے ہی، میری جان تم کہاں گئی تھی؟ میں تمہیں پورے ہاسپٹل میں ڈھونڈ رہا ہوں، کیا تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اس کی بیوی اسے دیکھ کر کہتی ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو آریان؟ وہ کہتا ہے، کیوں؟
ہمارا بچہ بیمار ہے، لیکن اس کی بیوی سے کہتی ہے نہیں آریان، میں تمہیں دیکھ رہی تھی، تم نیند میں اٹھے تھے، جوتے پہن کے ہاسپٹل کی طرف آ رہے تھے، تو میں بھی بچے کو اٹھا کے بھاگتے بھاگتے آنے والی تھی، لیکن تم غائب ہو چکے تھے میرے نظروں سے۔ میں نے لاسٹ ٹائم جو تمہیں دور سے دیکھا تم ہاسپٹل کے دروازے پہ کھڑے تھے، تو وہاں یہ پولیس تھا، میں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لیا کیونکہ آدھی رات کو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آریان حیران ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسی گیٹ سے باہر آ کے اپنی بیوی بچے کو تھام کے چلنے لگتا ہے گھر کے لیے۔ گھر آ کے اس کی بیوی اس کو پانی پلاتے اور کہتے کوئی بات نہیں، یہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ رات کو نیند میں اٹھتے ہیں، تم سو جاؤ۔ وہ سو تو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ کہاں سویا، وہ تو ساری رات جاگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ کبھی بھی نیند میں چلنے کی عادی نہیں ہے، وہ اتنا گہرا سوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ چکا ہے اور اسے پتہ تک نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جاگ کے گیا تھا، چلو اگر نیند میں تھا، لیکن میں تو جاگ رہا تھا، میں نے بہت کچھ دیکھا وہاں۔ خیر وہ رات گزر جاتی اور صبح بغیر کسی کو بتائے آریان ہاسپٹل کی طرف چل نکلتا ہے، کیونکہ اسے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ آریان جیسے ہی ہاسپٹل کے دروازے پہ پہنچا، وہاں ایک زنگلودہ تالا لگا تھا۔ آریان حیران رہ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، لیکن اچانک ایک بزرگ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کیا یہاں کھڑے رہو گے یا یہاں سے جاؤ گی بھی؟ آریان اس کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے کہ بابا جی کل رات میرا بچہ بیمار تھا، میں اسی ہاسپٹل میں اسے لے کے آیا تھا، لیکن یہ کیا؟ اب تو یہ ہاسپٹل بھی بند ہے اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے کوئی آیا نہیں ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس تالے کو دیکھتا ہے بڑی مسٹیریس آنکھوں سے اور اس آریان کو بھی، اور کہتا ہے بیٹا یہ تو 7 سال سے بند ہے، یہاں تو اب کوئی کام نہیں، تو اب تو ہم شہر کے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ ایک شہر کے مشہور ہاسپٹل ہے وہاں جاتے ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں آئے ہو؟ تو آریان کہتا ہے بے دہانی میں آیا تھا، میرا بچہ بہت بیمار تھا اور مجھے جلدی میں بس یہی ہاسپٹل ملا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 7 سال سے بند ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو رات کو یہاں آیا تھا۔ لیکن بزرگ کہتا ہے بیٹا اپنے گھر جاؤ، شاید تم نے خواب میں کچھ دیکھا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن آریان کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا شخص جاتے جاتے آریان سے کہتا ہے شاید اس ہاسپٹل سے تمہاری ماضی کی کوئی یاد جڑی ہے۔ اب آریان حیران ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک اس کو ہاسپٹل سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور یہ وہی چیخ تھی۔ آریان کو یاد آیا جب جنگل میں ایک جھونپڑی میں، ایک کاٹیج میں اس کی بیوی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا اور اس کو یہ آواز سنائی دی تھی وہاں۔ کتنے مشکلوں سے اس سائے سے جان چھڑا کے وہ یہاں بھاگ کے آیا تھا۔ کیا وہ سایہ آریان کا پیچھا کر رہا ہے؟ کیا اس سائے کو آریان کی بیوی یا بچہ دونوں میں سے ایک چاہیے؟ کیا آریان اس سائے سے جان چھڑانے کے لیے اپنی بیوی بچے میں سے کسی ایک کی قربانی کرنی پڑے گی؟ ضرور جواب دیجیے گا کمنٹ میں، اور اگر آپ لوگوں کو اس کا اگلا پارٹ چاہیے تو ہمیں ضرور یس لکھ کے بھیجیے گا کمنٹ میں۔ تھینک یو۔